اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا لیسن اے نیشن اسٹرینتھ ایک نظم ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک قوم کی قوت یا طاقت، ایک قوم یا ایک نیشن کس طرح بنتی ہے اور اس کے جو بنیادی پلرز کون کون سے ہوتے ہیں، وہ کون سے ستون ہیں جس پر ایک قوم کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوگی، یا اس کی بنیاد کون کون سے ستون بنتے ہیں، اس نظم کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے جو شاعر ہیں، اس نظم کے جو شاعر ہیں ریلف والڈو ایمرسن، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک آرکیٹیکچر کا بھی کام کرتے تھے، ان کا جو ورک تھا، اور وہاں پر جو ہے بہت سی انہوں نے آئیکونک بلڈنگز وغیرہ جو ہے وہ بنائی ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ انہیں پوئٹری کا بھی شوق تھا۔ تو یہ جو نظم ہے یہ ان کے ورکنگ پیریڈ میں ہی لکھی گئی ہے، جیسا کہ نظم کے عنوان سے ہے کہ آ نیشن اسٹرینتھ، کہ ایک جو قوم ہے اس کی اسٹرینتھ یا اس کی طاقت، اس کی قوت کیا ہوتی ہے، وہ کون کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو ایک قوم کو مضبوط بناتی ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ دا پوئم۔ Not gold, but only men can make. ناٹ گولڈ سے مراد ہے کہ کسی بھی قوم کو بنانے کے لیے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر سونے سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ ویلتھ، ایک لگژری، یا یہ ایک اسٹیٹ کا سمبل ہے، یعنی کہ ایک اسٹیٹ کو بنانے کے لیے جو ہے وہ سونے کی ضرورت نہیں ہے، جو میٹیریل چیزیں جو ہے وہ ان کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے۔ بٹ اونلی مین کین میک، لیکن جو لوگ ہیں وہاں پر وہ اس اسٹیٹ کو بنا سکتے ہیں ایز پیپل، پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، کہ جو لوگ ہیں وہ انہیں کس طرح مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک اسٹیٹ کو بنانے کے لیے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، یا ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، بلکہ ایک اسٹیٹ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے ملک سے سنسیئر ہوں، ملک کی خاطر جو ہے وہ کام کر سکیں اور کام کرنا جانتے ہیں۔ Men who fought truth and honor's sake، وہ لوگ جو عزت کی خاطر اور سچائی کی خاطر ڈٹ جائیں۔ ٹروتھ اینڈ آنرس، عزت آبرو یا سچائی۔ اسٹینڈ فاسٹ، ڈٹ جائیں۔ اینڈ سفر لانگ، اور بہت سے مصائب کا یا بہت سی تکلیفوں کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑے تو وہ ان تکلیفوں کو جھیل کر اس سچائی کو پالیں۔ لیکن اس سچائی کو حاصل کرنے میں انہیں جو بھی تکلیفیں وغیرہ یا مصائب کا سامنا کرنا پڑے وہ انہیں وہ برداشت کر سکیں، کیونکہ یہی ایک قوم کے لوگوں کی یا ایک سچائی کی بنیاد ہے۔ سفر لانگ سے مراد ہے کہ بہت لمبے عرصے تک، کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ان مصائب کو جھیلتے رہیں اور اپنا کام جو ہے وہ دل لگا کر کریں۔ اب اس میں ہمارے پاس بلاک کویسچن آتے ہیں۔ ہو میکس اے نیشن اسٹرانگ، کہ جو ایک قوم ہے وہ کس طرح مضبوط بن سکتی ہے، یا قوم کو مضبوط کون بناتے ہیں؟ Only brave, steadfast and hard working people make a nation strong۔ یہ ایک بلاک کویسچن ہے۔ بلاک کویسچن میں آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اس کویسچن میں جو متعلقہ سٹینزا ہوتا ہے یا جو نظم ہم پڑھ رہے ہیں اسی کے ریلیٹڈ کویسچن کیے جاتے ہیں، اور ان کویسچنس کے آنسر بھی ان سٹینزے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم دے سکتے ہیں۔ اگر ہم اس سٹینزے کو غور سے سنیں گے، پڑھیں گے، تو پھر ہی ہم یہ جو بلاک کویسچن ہے اس کا جو جواب ہے وہ دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس سٹینزے کے بلاک کویسچن میں بتایا گیا ہے کہ قوم کو مضبوط کون لوگ بناتے ہیں، تو آنسر میں آپ دیکھیں کہ اونلی بریو، یعنی کہ جو بہادر لوگ ہوں،
اسٹیٹ فاسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ، اور مستقل مزاج اینڈ ہارڈ ورکنگ محنتی لوگ ہی ایک قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں، تو وہی ایک اسٹرانگ نیشن بن سکتی ہے، جہاں پر لوگ سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہ سچ کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ جائیں، سچائی کو تسلیم کریں، مستقل مزاج ہوں، یعنی کہ ایک کنسسٹنسی ہو ان کی محنت میں، ان کی لگن میں، ان کی جستجو میں، اور ہارڈ ورکنگ ہو اور وہ محنتی بھی ہوں۔ تو یہ جو 2-3 چیزیں ہیں، اس سے ایک قوم بہتر بن سکتی ہے، اور ایک عظیم قوم یا ترقی یافتہ جو اقوام ہیں ان کی فہرست میں وہ لائی جا سکتی ہے، لیکن ان کے بغیر کوئی بھی قوم جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اسٹینزے کے شروع میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ناٹ گولڈ سے مراد اسی لیے یہ ایک اسٹیٹ سمبل جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سونا چاندی جواہرات جو ہوتے ہیں یا مال و دولت سے کوئی بھی قوم جو ہے وہ نہیں بنتی، بلکہ مسلسل لگن، جستجو اور محنت کے بل بوتے پر کوئی بھی قوم جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے۔ جس کے اندر امیجنیشن ہو وہ قوم ترقی کر سکتی ہے، ادروائز وہ لوگ جو صرف اور صرف جن کا مقصد صرف روپیہ پیسہ کمانا ہو تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، ان کی سوچ، ان کی فکر جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بے لوث محنت کرتے ہیں انہیں بے لوث محنت کرنے کے نتیجے میں وہ بہت کچھ ملتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک قوم جو ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ Brave men who work while others sleep۔ اب وہ لوگ جو بہت بہادر ہیں، بڑی محنت سے وہ کام کرتے ہیں، ان کے اندر سچائی کو سننے اور برداشت کرنے کا حوصلہ ہے۔ وہ لوگ تو کام کر رہے ہیں، وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو دوسرے لوگ ہیں وہ سو رہے ہیں۔ یہاں پر سونے سے مراد کیا ہے؟ بالکل ہی ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو بے ضمیر ہیں، یا مردہ ضمیر آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جن کے اندر کوئی کانشیس نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ان کو سیاہ اور سفید کی کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر یہ انہیں سلیپ سے بتایا گیا۔ سلیپ سے مراد ہے سونا۔ بریو مین جو ہے وہ مسلسل محنت کر رہے ہیں، جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا ہے؟ سونے میں اور اپنی جو ہے وہ نیند کے مزے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، جبکہ جو بریو مین ہیں وہ سلیپ لیس ہوئے ہیں۔ وہ سونا نہیں چاہتے، بلکہ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک فلاسفر نے بھی کہا تھا کہ خواب وہ نہیں ہیں جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، بلکہ اصل خواب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونا ہی نہیں دیتے۔ تو یہ بات جو ہے وہ یہ بالکل سچ ثابت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، ان بریو مین کے لیے جو بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، بہت سٹرگل کرتے ہیں اپنی لائف میں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو ان کے ذمہ ہیں وہ نبھاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے who dare while other fly۔ وہ لوگ جو ہیں وہ ڈیئر سے مراد کیا لیا گیا ہے کہ بہت زیادہ جرت ہے ان کے اندر، یہ بھی بہادری کا ایک سمبل ہے، جرت ہے، جبکہ while other fly جو دوسرے لوگ ہیں وہ وہاں سے راہ فرار حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی اپنی قوم، اپنے لوگوں کے لیے محنت اور جب بھی قربانی دینے کا جذبہ جن لوگوں میں نہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے اندر کوئی جرت ہی نہیں ہوتی، اور وہ اس صورت میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ وہ ایک کمزور دل یا بزدل انسان ہوتے ہیں جو حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے، جن کے اندر قربانی دینے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، جو محنت سے بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر طور پر شو آف نہیں کرتے۔ اس لیے کہا گیا ہے اس میں کہ who dare while others sleep، یعنی کہ ان لوگوں کی نسبت کہ جو بہت زیادہ جرت مند ہیں، ان کے اندر بہادری ہے، دلیری ہے، مستقل مزاجی ہے، انہیں محنت کرنے کی عادت ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی عادت ہے، ان کو اپنی زندگی میں جو
احساس جہالت ہے وہ اپنی کمزوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں کو کامیابی میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہی جو ہے وہ ان چیزوں کی جرات کر سکتے ہیں جن کی بنیاد پر ایک قوم یا ایک جو نیشن ہے اس کے پلرز بنتے ہیں، اس کے ستون بنتے ہیں۔ اب اس نظم میں جو ہے وہ آگے رائمنگ اسکیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا جو رائمنگ اسکیم کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بیسیکلی پیٹرن دیا گیا ہے وہ اے اور بی ہے، یعنی کہ جو اس نظم کا جو فرسٹ اسٹینزا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے اسٹینزے میں بیان کی گئی ہے وہ اے اور بی پیٹرن میں، یعنی کہ جو ملتے جلتے الفاظ ہیں جن کو ہم رائمنگ اسکیم کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹینزے میں آپ دیکھیں، دے بلڈ اے نیشنز پلر، یعنی کہ وہ ایک قوم کے جو ہے وہ ایک ستون بنتے ہیں، ڈیپ پلرز، ڈیپ یعنی کہ گہرے ستون۔ یہاں سے گہرے ستون سے مراد کیا ہے کہ بہت زیادہ مضبوط، یعنی کہ انکنکریبل یا انبریکیبل، جو ٹوٹ نہ سکتے ہوں، وہ اس قسم کے جو ستون وہ بناتے ہیں۔ کہ اس میں کیا چیز بتائی گئی ہے، یہ جو اس سٹینزے میں بھی جو فرسٹ سٹینزا ہم نے اسی نظم میں شروع میں پڑھا ہے اس کے ساتھ یہ کافی زیادہ ریزیمبلس ہے، اس کے ساتھ ملتا ہے کہ ہم نے اس نظم میں دیکھا کہ دے بلڈ اے نیشنز پلر ڈیپ، کہ انہوں نے جو ایک بہت مضبوط قسم کے پلر بنائے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب برج بنائے جاتے ہیں تو اس کے نیچے جو پلر بنتے ہیں نا وہ کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اندر کنکریٹ، سیمنٹ، یہ بجری وغیرہ جو ریت ہے وہ بہت زیادہ، اس کی جو کوانٹٹی ہے بہت ہائی لیول پر ہوتی ہے، بہت زیادہ مقدار میں وہ چیزیں جو ہے وہ اس میں مکس کی جاتی ہیں، اس کا جو مٹیریل بنایا جاتا ہے تاکہ اوپر سے بہت زیادہ جو ہے وہ وزن گزرنا ہوتا ہے، بہت ہیوی ٹریفک وغیرہ کے لیے جب ہم برج بنتے ہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھی چھت یا بہت بڑی جو ایک ستون ہم نے جو مضبوط ایک بنانا ہے اس کے اوپر ایک بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی کرنی ہو، تو اس لیے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پلر کی جو گہرائی ہے یا اس کی جو ڈیپتھ ہے اس کی مضبوطی پر انحصار ہوتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ جو بلڈنگ ہے وہ زیادہ عرصہ تک رہ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک قوم کے جو پلر ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر پہلے بیان کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، اگر وہ پلر جو ہیں اس قوم میں نہ ہوں تو وہ قوم جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بن سکتی، بلکہ وہ کیا ہوگا، وہ ایک لوگوں کا ہجوم ہوگا، ایک گروہ ہوگا، اسے ہم قوم نہیں کہہ سکتے۔ they lift them to the sky، اور پھر وہ جو پلر جو ہیں وہ اتنے ہائی ہیں، یا وہ لوگ جو ایک پلر کا کام کر رہے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ آسمان کی بلندیوں سے مراد ہے کہ بہت زیادہ ان کا جو نام روشن کیا جاتا ہے، اس قوم کا نام روشن اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ محنت کرے، جد و جہد کرے، مسلسل کوشش کی جا رہی ہو اور ان کے اندر جرت ہو، بہادری ہو، مستقل مزاج ہو، مسلسل محنت کرنے والے لوگ ہوں، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر ہی ایک قوم جو ہے وہ بنتی ہیں۔ جن لوگوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی وہ کبھی بھی ایک قوم یا ایک زندہ قوم جو ہیں وہ نہیں بن سکتے۔ اس نظم میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ایک جو نیشن ہے اس کی بنیاد، یعنی کہ ایک قوم کی جو بنیاد ہے وہ کون کون سی چیزیں بنتی ہیں۔ ایک نیشن کو، ایک قوم کو بنانے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس پر یہ نظم جو ہے وہ شاعر نے لکھی ہے، بیان کی ہے۔ بیسیکلی اس نظم میں انسان کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انسان قوم کی تعمیر کے فن میں انتہائی اہم مقام رکھتے ہیں، اور شاعر کہتا ہے کہ عظیم اور بہادر لوگ ہی قوم کا حقیقی اثاثہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں اور تکلیفیں سہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ جرت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سے چیزوں سے ٹکرا جاتے ہیں، اور ان کے اندر وہ حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے ٹکرانے کے لیے
ہر وقت تیار رہتا ہے، اور جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنے وطن کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہیں، تاکہ اس کا وطن، اس کی جو ملت ہے وہ ہمیشہ شاد و آباد رہے اور سلامت رہے۔ تو اس نظم میں ہم نے دیکھا کہ کسی قوم کو مضبوط بننے کے لیے نہ تو سونا درکار ہے اور نہ ہی کوئی دولت، جیسا کہ پہلے بھی بیان کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی قوم کو سربلندی عطا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ مخصوص قسم کے لوگ ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا تھا، اور یہ لوگ بہادر اور جان پر کھیل جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ سچائی اور خودداری کے لیے لڑتے ہیں، اور وہ خطرات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جیسا کہ اس میں ہم نے پڑھا کہ ان کے اندر بہت زیادہ بہادری ہوتی ہے اور جرت ہوتی ہے۔ یہ لوگ اس وقت بھی کام کرتے ہیں جب دوسرے بیکار بیٹھے ہوں یا آرام کر رہے ہوں، جیسا کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس وقت نیند کے مزے میں ہوتے ہیں، یا تو وہ سو رہے ہیں یا پھر وہ ویسے ہی وہاں سے راہ فرار جو ہے وہ اختیار کر جاتے ہیں، چونکہ ان کے اندر سچائی کو سننے کا کوئی بھی حوصلہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ ڈٹ کر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اس کے علاوہ جو ہیں وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ملک کی بنیادوں کی بہت مضبوطی کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ اپنی قوم کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی آسمان کی بلندیوں سے ہمکنار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک اور قوم کے لیے، یا ایک مضبوط قوم بنانے کے لیے، جسے جو ہے وہ شاعر نے کہا ہے اے نیشن اسٹرینتھ، جو ایک قوم کی جو طاقت یا قوت ہوتی ہے وہ بنانے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ویڈیوز کو جو ہے وہ لائک کریں، چینلز کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ مزید آنے والی اس کی ویڈیو کو آپ ان سے مستفید ہو سکیں۔ مینی تھینکس۔